اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد وعلیہ. یہ آخر ہر سال رمضان کا استقبال کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھیے، سب کو اس کے متعلق یقیناً علم ہے، اکثر لوگ اس کے مسائل سے بھی واقف ہیں. دیکھیے، علم ایک الگ چیز ہوتی ہے اور تذکر ایک الگ چیز ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ مثلا ہر وہ چیز جو بتائی جائے وہ آپ کو پہلے سے علم میں آپ کے نہ ہو. نہیں، یاد دہانی بھی ضروری ہوتی. یہ جو تلقین پڑھی جاتی ہے مردے کے لیے، کیا یہ اس کو پہلے سے عقائد حقہ پوری زندگی میں اس کا اظہار نہیں کرتا رہا ہے؟ لیکن اس کا تذکر کیا جاتا ہے تلقین میں. پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر جو پیغمبر نے کلمات ارشاد فرمائے تھے کہ تمہارا بیٹا لا جعفر ولا عقیل، نہ عقیل نہ جعفر بلکہ تمہارا بیٹا علی ابن ابی طالب. یعنی وہ تذکر اور یاد دہانی کے طور پر کہ تمہارا امام کون ہے، تو اس کی تذکر اور یاد دہانی پیغمبر نے کرائی. یہ نہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس عقیدے کی حامل نہیں تھی، ان کو پتہ نہیں تھا اور پیغمبر پہلی دفعہ بتا رہے تھے، جیسے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا اظہار کیا تو اس کا مطلب ہے اس کا اعتقاد نہیں رکھتی ہیں. تو یہ تذکر ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے. تو معلوم ہے اگرچہ کہ رمضان کی اہمیت سے بھی آپ واقف ہیں، اس کے مسائل سے بھی واقف ہیں، لیکن پھر بھی یاد دہانی ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک چیک لسٹ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی اہم مہینہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور کوئی چیز ایسی رہ جائے کہ جس پر آپ عمل نہ کر سکیں. دیکھیے، سب سے بہترین طریقہ، کیونکہ ہمارا عنوان ہی استقبال رمضان کے بہترین طریقے، سب سے بہتر طریقے سے استقبال رمضان کا اس وقت ہوگا کہ جب آپ توبہ سے اس کا آغاز کریں گے. توبہ، گناہوں سے توبہ. یقیناً انسان اتنا زیادہ اپنے آپ کو گناہوں کے مقابلے میں بعض اوقات کبھی اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں بس اب تو پکا جہنمی ہو گیا، گناہ مجھ سے چھوٹتے ہی نہیں ہیں. لیکن بہرحال توبہ ایک ایسی اس کو امید دلاتی ہے پروردگار کی طرف سے، ایسا ایک حسن ظن کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ اس کو ایک امید بن جاتی ہے کہ میں بخشا جا سکتا ہوں. تو ہمیشہ سچی توبہ سے اس مہینے کا آغاز کرنا چاہیے. سچی توبہ سے، یعنی اگر آپ نے توبہ نہیں کی پچھلے رمضان کی طرح سے اس دفعہ بھی رمضان آئے گا اور گزر جائے گا اور ہم توبہ اور استغفار کی طرف مائل نہیں ہوئے، پکا اور مصمم ارادہ نہیں کیا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو یقین کیجئے کہ پھر رمضان کوئی خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اور ایسے ہی گزر جائے گا جیسے سابقہ سالوں میں گزرا ہے. ہمارے ایک آیت اللہ گزرے ہیں، بڑے عرافہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، آیت اللہ شیخ محمد بہاری. یہ فرماتے تھے کہ دیکھیں، اگر کوئی شخص زہر کھا لیتا ہے تو اس کا معدہ صاف کیا جاتا ہے، اسٹمک واش کیا جاتا ہے، ورنہ ہلاکت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. گناہ بھی زہر کی مانند ہے اور توبہ اس کا اسٹمک واش ہے. یعنی اس میں جتنی تاخیر آپ کریں گی توبہ کرنے میں، ہلاکت کا امکان اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. جب یہ توبہ کو واجب فوری کہا جاتا ہے، ادھر گناہ ہو اور ادھر توبہ ہونی چاہیے اگلے سیکنڈ میں. اسلام تو اس کا تقاضا کرتا ہے. اچھا، اب جتنی تاخیر ہوگی توبہ میں، جیسے زہر کھانے کے بعد علاج میں جتنی تاخیر ہو اتنا ہلاکت کا امکان بڑھتا ہے. اس میں ہلاکت اخروی ہے، اس میں فوری توبہ کرنی ہوتی. اور یہاں پر توبہ نہ کیا جائے تو روح کی موت کا امکان ہوتا ہے. ویسے موت نہیں، لیکن ایک روحانی طور پر انسان مردہ ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا، کوئی بار بار گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ کرے توبہ کرے، کھیل ٹائپ کا بنا لے. ایسے ہی جیسے کوئی زہر کھائے اور پھر اسٹمک واش کرانے جائے، پھر زہر کھائے پھر اسٹمک واش کرانے ہسپتال جائے، تو یقیناً کچھ نہ کچھ مقدار اس کی زہر کے اندر رہ جائے گی اور پراپر علاج کے باوجود بھی اس کی موت واقع ہو سکتی ہے.
تو یہی گناہوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے توبہ کو اس طرح کا کھیل بنایا کہ ٹھیک ہے گناہ کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں، استغفار کی تسبیح پڑھ لی، پھر گناہ کیے، پھر توبہ کر لی، اس طرح سے ہلکے پھلکے انداز سے، تو وہ زہر اندر بڑھتا چلا جائے گا اور یہاں تک کہ پھر روحانی ہلاکت کی طرف چلا جائے گا۔ توبہ کو انسان کھیل نہ بنائے، ایسے ہی جیسے اتفاقاً کوئی چوتھی منزل سے کبھی نیچے چھلانگ لگائے اور نیچے کسی گاڑی واڑی گدے ودے کے اوپر گر کے اس کی جان بچ جائے تو سوچے کہ ہر دفعہ میں بچ جاؤں گا اور بار بار ایسی چھلانگیں لگاتا رہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب کوئی اسی طریقے سے علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر بازار میں مثلا زہر کی دوا موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ میڈیکل اسٹور میں زہر کی دوا موجود ہے، تو کتنا احمق ہوگا وہ شخص کہ وہ زہر کی دوا کیونکہ موجود ہے تو میں زہر پیتا رہوں۔ کیونکہ دیکھیے توفیق توبہ بھی اس سے سلب ہو جائے گی اگر وہ بار بار گناہ کرتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے توفیق توبہ بھی نہ ملے، ہو سکتا ہے جب وہ مارکیٹ میں پتہ کرنے جائے تو وہ دوا دستیاب نہ ہو زہر کی، تو یہ سراسر حماقت ہے۔ تو سچی توبہ سے اس کا استقبال ہونا چاہیے رمضان کا، سچی توبہ سے، تب یہ رمضان آپ کو بھرپور فائدہ دے گا، اور یہ رمضان آپ کو عذاب آخرت سے نجات دلوائے گا، اور باقاعدہ عذاب آخرت سے نجات دلانے کا یہ اعلان کر کے جاتا ہے رمضان۔ لیکن آپ جتنی بھی سچی اور پکی توبہ کر لیں، ایک دشمن آپ کے گھر میں ایسا موجود ہے جو آپ کی اس توبہ کو کارگر ہونے نہیں دیتا، آپ کے ارادے کو مسمم ہونے نہیں دیتا۔ وہ ایک ٹی وی اسکرین کی صورت میں آپ کے پاس گھر کے اندر موجود ہے۔ یہ آپ کے تمام توبہ کے جتنے بھی آپ ارادے کرتی ہیں ان سب کو باطل کرتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ لاکھ اس کے لیے دلائل دیں، لاکھ آپ کہیں کہ کیا کریں، اس سے تو پیچھا چھوٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ نہیں چھوٹ سکتا ہے، جیسے کوئی کہے کہ بھئی میں کیا کروں، یہ تو سب پالیوشن بھی بہت ہے، سب کچھ ہے، اسی کے اندر ہی مجھے رہنا ہے، ہلاک ہو جاؤں گا تو ہو جاؤں گا، کیا کر سکتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اگر ہلاکت اخروی کے متعلق اتنا اطمینان کسی کو ہے کہ ہو جائے تو ہو جائے، روحانیت برباد ہو تو ہوتی رہے، تو ان تمام چیزوں کو آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی رمضان بھی آ رہا ہے، اس کے اندر کتنے فسق و فجور والے پروگرامز دن و رات گھر کے اندر اس طرح سے لگے رہیں گے، اور کون کون سے رمضان کے شوز اس کے اندر آئیں گے اور اس میں آپ گرفتار ہوں گے، تو یہ آپ کی توبہ کو بار بار توڑوائے گا۔ اب آپ خود اپنے طور پر اس سے نمٹیے کس طریقے سے کرنا ہے، اور آپ کو خطرے کی نشاندہی کر دی کہ توبہ کا یہ سب سے بڑا دشمن تو آپ کے گھر میں موجود ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور بھی کہتے ہیں لوگ کہ بھئی چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ دیکھیے ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میں بڑے بڑے اژدہوں سے نہیں کٹوا رہا، آیت اللہ دست غیب شیرازی مثال دیتے تھے، تو آپ کو بڑے اژدہوں سے نہیں کٹوانا آپ کو پسند، تو کیا آپ کبھی پسند کرتے ہیں کہ میں چھوٹے سانپوں سے کٹوا لوں اپنے آپ کو؟ تو گناہ کبیرہ اگر آپ خدا نہ خواستہ، اور بلکہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر خدا کرے کہ گناہ کبیرہ سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، تو گناہ صغیرہ کو انجام دینا اس اطمینان کے ساتھ کہ چھوٹے موٹے گناہ تو ہو جاتے ہیں، ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ چھوٹے موٹے سانپوں سے کٹوانے میں اور ڈسوانے میں تو کوئی ایسا مذائقے کی بات نہیں۔ آیت اللہ محمد تقی عامری، یہ بڑے بڑے ہمارے علماء دیکھیے کیسی کیسی گفتگو کر کے گئے ہیں، باتیں کر کے گئے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں کہ 5-6 وجوہات ایسی ہیں کہ جس سے ہر صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ میں بدل جاتا ہے۔ آپ اس طور پر مطمئن نہ رہیں کہ یہ تو چھوٹے موٹے گناہ صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو چیز ہے گناہوں پر اصرار۔ آپ ایک گناہ کو بار بار کیے چلی جا رہی ہیں، چھوٹے گناہ کا اگر اول تو چھوٹا اور بڑا گناہ خود ایک الگ بحث ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا بھی کیونکہ پروردگار کی تمام نافرمانیاں بڑی، چھوٹی نافرمانی اور بڑی نافرمانی دیکھیں کس ذات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کس کے احکام کی۔ تو گناہوں پر اصرار کرنا، مصر ہونا، بار بار انجام دینا، خود اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ آپ جس کو صغیرہ سمجھ رہی ہیں وہ کبیرہ بن رہا ہے، یہ کبیرہ بن جائے گا۔ دوسرا، گناہ کو چھوٹا سمجھنا، استحقار الذم، بس حقیر سمجھنا، ارے یہ تو ہو ہی جاتا ہے، یہ خود اس کو کبیرہ بنا دیتا ہے، یہ گناہوں کو حقیر سمجھنا۔ تیسری چیز فرماتے تھے کہ گناہ کر کے خوشی محسوس کرنا، گناہ کر کے خوشی محسوس کرنا۔ عام طور پر آدمی بڑا خوش ہوتا ہے، کوئی بھی اس قسم کا خراب پروگرام اس نے ٹی وی کے اوپر دیکھا، رقص و موسیقی پروگرام دیکھے، خوشی سی اس کو محسوس ہو رہی۔ کوئی اس نے گھر پہ ایسی تقریب منعقد کی مکس گیدرنگ والی، گناہ کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے۔
ورائٹی پروگرام گھر کے اوپر رکھا، مہندی اور تقریب کے اندر خوب فسق و فجور ہوا، لوگوں کو بڑا ہلہ گلا مزہ آیا، گناہ کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے، یہ خود اس کو کبیرہ بناتا ہے۔ فرماتے ہیں، اور یہ بھی روایات کے اندر آئی ہے یہ بات، کہ جو ہنستے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتے ہوئے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ان چیزوں کو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ گناہ کو ظاہر کرنا یہ خود کبیرہ بنا دیتا ہے، گناہوں کو ظاہر کرنا۔ کوئی ایک گناہ کیا، اب اس کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ بہت ساری روایات کے اندر خود یہ تمام باتیں، یہ چار جو آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں، تو خود روایات کے اندر ہی آئیں، لیکن اب اتنا وقت نہیں ان سب کو پڑھا جائے، لیکن بہرحال وہ علماء نے ان روایات ہی سے ماخوذ یہ اقوال ہیں ان کی۔ پانچویں چیز کہ جس سے گناہ، چھوٹے گناہ بھی بڑے گناہوں میں بدل جاتے ہیں، لوگوں کو گناہوں کی دعوت دینا۔ ایسی تقریب آپ نے گھر میں رکھی، مکس گیدرنگ ٹائپ کی، اب لوگ چاہیں نہ چاہیں اس کے اندر آ کر گناہ کے اندر مبتلا ہو ہی جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دینا، یہ خود اگر اس طرح سے لوگوں کو بلایا جائے اس کے اندر، تو خود ایک بڑے کبیرہ گناہ کے اندر بدل جائے گا۔ اور چھٹی چیز، تقی عاملی فرماتے تھے، گناہ کے سلسلے میں تواضع اور انکساری اختیار کرنا۔ جس طرح انسان نیکیوں اور اچھائیوں کا کبھی تذکرہ ہوتا ہے تو وہ تواضع انکساری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لوگ گناہوں کے اوپر تواضع انکساری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی فلم اس دفعہ کتنی کامیاب رہی، جی اللہ کا شکر ہے، بس میں تو اتنے اچھا کام نہیں کر سکتی جتنا فلاں پرانے اداکار کر۔ آپ ٹی وی کے اوپر دیکھتی ہیں، گناہوں کے سلسلے میں بڑے عجز و انکساری کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، بڑی تعریفیں ان کی ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں گناہوں کے، جبکہ نیکیوں کے لیے یہ چیزیں پہلے دیکھنے میں آتی تھی۔ تو یہ سب کے سب حرام، جو چھوٹے جن کو آپ گناہ سمجھ رہی ہیں، یہ سب کبیرہ گناہوں کے اندر تبدیل ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو انسان اگر روزہ رکھے اور افطار کے بعد پھر زہر کھا لے، روحانی زہر، اور اگلے دن پھر روزہ رکھے، پھر اس کے بعد پھر زہر کھا لے، تو وہی ابھی آپ نے سنا بار بار کہ زہر کی کچھ مقداریں جو اندر رہ جائیں گی بالآخر اس کو پھر ہلاک کر دیں گے۔ اور یہ کہ انسان بالکل امیون ہو جائے گا، اس کو پھر گناہ کا احساس بھی ختم ہو جائے گا، اسے گناہ بھی نہیں لگے گا، جیسے کہ آج کل عام طور پر ہو گیا۔ تو اچھا، گناہوں کے دیکھیے اثرات ایسے ہیں کہ اگر یہ آپ اس کو ایسا معمولی چیز نہ سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے گناہ کہیں لکھا گیا فرشتوں، اور یہ آپ کی تمام زندگیوں کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بلکہ آیت اللہ مشکینی، جن کی وہ ہدیت الشیعہ جو کتاب بھی ہے اردو میں، آیت اللہ مشکینی فرماتے تھے کہ گناہوں کے اثرات فقط انسان کے اوپر ہی نہیں ہوتے، آپ سمجھیں کہ صرف انسان پہ ہوتے ہیں، بلکہ کہہ رہے تھے کہ اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلا اولاد کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، زراعت اور فصلوں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، سمندروں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، کس طریقے سے جو سونامی آتے ہیں، زمین کے اوپر اثرات ہوتے ہیں کہ زلزلے وغیرہ آتے ہیں۔ تو فرماتے تھے ان تمام چیزوں کے اوپر قدرتی آفات میں سے اکثر کا سبب روایات کے اندر جو گناہوں کی کثرت بتائی گئی، حتیٰ کہ فرماتے تھے گناہوں کے اتنے اثرات ہیں کہ فرشتوں تک کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اس جگہ سے اتنا اثر لیتے ہیں کہ ان جگہوں سے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ مثلا گھر کے اندر جہاں یہ فسق و فجور، حرام اور اس طرح کی سب چیزیں ہوتی ہیں، وہاں سے ملائکہ فرار اختیار کرتے ہیں، ان گھروں سے وہاں سے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ شیاطین کو اٹریکٹ کرتے ہیں گناہ، ملائکہ چھوڑ کے جاتے ہیں اور شیاطین ان کی جگہوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اب سوچیں کہ گھر میں جو لڑائی جھگڑے، ہنگامے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں، غیبتیں، فسق و فجور، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے گھروں کے اندر، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان گناہوں کے اثرات ہیں کہ فرشتوں نے وہاں سے کوچ کر لیا ہے اور ان کی جگہ پر اس وقت شیاطین آ کر بیٹھ گئے۔ تو وہ ہر وقت کے وسوسے، ہر وقت کی دلوں کے اندر بدگمانیاں اور برائیاں، وہ سب پھر شیاطین پیدا کرتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ لہٰذا گناہوں کے مقابلے میں شجاعت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری شجاعت ہم نے اپنے رشتہ داروں کے اوپر لگائی ہوئی، ساری شجاعت۔ دین کے لیے کوئی شجاعت نہیں ہے کہ دین کے لیے شجاعت سے کام لیں، برائیوں کے مقابلے میں شجاعت سے کام لیں۔ وہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے افراد بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ مثلا کبھی شادی بیاہ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، دیندار افراد عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کسی کے یہاں شادی ہوئی وہ فوراً دب جاتے ہیں،
گناہ گار حرام تقریبات منعقد کرتے ہیں، مکس گیدرنگ کرتے ہیں اور حاوی ہوتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آگے کسی کو چلنے نہیں دیتے. گناہ گار گناہ کے لیے شجاعت اختیار کر رہا ہے اگر اس کو شجاعت ہی کہا جائے. اور جو دیندار ہیں ہم وہ دیکھتے ہیں ساری زندگی کی مثلا باپردہ عورت ہوتی ہے، وہ شادی کی تقریب میں نامحرموں کے ساتھ بے حجاب ہو کر جانے لگتی ہے، میک اپ کر کے جانے لگتی ہے، مکس گیدرنگ کے اندر جاتی ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بغیر لڑے جھگڑے بھی، بدمزگی کیے بغیر بھی معاملات طے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس پوری اس تقریب کو بالکل آخری دن کے اندر بدمزگی کے لحاظ سے دیندار افراد بھی طے کرتے ہیں اسی دن ہی کچھ گڑبڑ کرنی. بھائی اپنی ذہانت کو استعمال کریں کہ پہلے سے کیسے ان معاملات کو طے کریں کہ حرام کاریاں نہ ہوں. تو شجاعت دکھائیں، بات کریں. بہت ساری بلکہ دلہن کا متعلق مجھے معلوم چلا کہ اس نے بڑی شجاعت دکھائی، شرائط رکھیں کہ کوئی نامحرم وہاں پر نہیں آئے گا، میں مثلا میرا میک اپ ہوگا، اور اس نے اپنی باتوں کو منوایا. اور اس کے بعد بھی چند لوگوں نے اگر خلاف ورزی کی کوشش کی تو دلہن اٹھی اور منہ دھو کر اور چادر وادر پہن کر جو ہے بیٹھ گئی. تو اگرچہ آپ کو بہت سی اس قسم کی باتیں لگتی ہیں کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ دیندار افراد بھی شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے بجائے دبتے چلے جاتے ہیں. تو کیا ہوا کہ گناہ گار اس کے مقابلے میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو کوئی بھی آج کل اتنی سہولیات اور آسانیاں جبکہ ہمارے پاس موجود ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے، لیکن تب بھی کوئی بھی شجاعت دین کے لیے دکھانے کو تیار نہیں. جبکہ صاحبان ایمان نے شدید ترین ادوار کے اندر بھی دین پر کیسا عمل کر کے دکھایا. روایات میں ملتا نہیں ہے کہ شہداء کے ساتھ جب کوفے کے بازاروں سے گزر رہے تھے تو ابن زیاد کا جو بھائی تھا، سگا بھائی، اس تک نے شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کاش تمام آل زیاد آج ہلاک ہو جاتے مگر فاطمہ کا لال شہید نہ ہوتا. اسے معلوم تھا میرا بھائی ابن زیاد کتنا ظالم ہے، لیکن ان ظالموں کے ایسے افراد انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ زبان کھولی ہے. اس وقت ابن زیاد کی خود بیوی نے آواز اٹھائی ہے، روایتوں کے اندر تذکرہ. یزید کی بیوی نے اس کے اوپر اعتراضات کیے تھے اتنے مظالم اپنے شوہر کا اتنے ظلم دیکھنے کے باوجود. خولی کی بیوی نے شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا. اور بریر حمدانی ان کی اپنی بیوی نہیں، بریر کے جو قاتل تھا، بریر کا قاتل جب گھر کے اندر آیا ہے تو بریر کے قاتل کی جو بیوی تھی وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی. اس نے اتنا شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا. یزید کا بیٹے تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا کہ بنو امیہ کی نسل سے ہونے کی میں ذلت کو برداشت کرتا. تو ان سب افراد نے جانوں کے خطروں کے باوجود آواز اٹھائی. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا سی بھی معمولی اور چھوٹی اور آسانی سے چھوٹ جانے والے گناہوں کے سلسلے میں بھی ذرا سا بھی جرت کا مظاہرہ نہیں کرتے، ان کو چھوڑنے کے لیے ذرا سی اپنے اوپر سختی نہیں اٹھاتے. ابھی کتنے مسلسل سوالات ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کے پاس بھی جاتے ہیں، مدرسے کا جو پیج ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا اس قسم کے سوالات آتے ہیں. والدین کیا آ رہے ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کیا آ رہے ہیں کہ بھئی جناب گرمی بہت ہے، ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، ہمیں مثلا آفس جانا ہے، کسی کو یونیورسٹی جانا ہے، کسی کو کالج جانا ہے. یعنی کہ کتنے ادوار کے اندر کیسے کیسے لوگوں نے مظالم اٹھا کر دین کے اوپر عمل کیا ہے، جانیں دی ہیں، گھر بار لٹائے ہیں، اور ہم اتنے معمولی سے صرف روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے، ٹھنڈوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اے سیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی ان سے روزہ اور رکھنا اور دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. تو دیکھیے گناہوں پر مصر ہونے کے ساتھ یہ رمضان فائدہ نہیں دے گا. اس کے مقابلے میں ایک جرت کا اظہار کرنا پڑے گا، مصمم ارادہ کرنا پڑے گا، پکا ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں اب گناہ کوئی نہیں کروں گی. جب تک یہ پکا ارادہ نہیں ہے تو یقین جانی کہ رمضان کوئی خاطر خواہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ توبہ سچی توبہ نہ. آیت اللہ جواد عاملی نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو بھی اپنے امام کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، نیک اعمال بھی کبھی کبھار چلیں اس سے ہو جاتے ہیں، لیکن جس طریقے سے امام کی اطاعت کرنی چاہیے مقام اطاعت کے اندر وہ فعل نظر آتا ہے. اعتقاد ہے، ٹھیک ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے امام ہیں، لیکن وہ اپنے عمل سے امام کے قلب کو غمگین کرتا ہے. کوئی مثلا عورت ہے، وہ خود کو اپنے آپ کو کنیز زہرا کہتی ہے، لیکن بے حجابی کے ذریعے حضرت زہرا کے قلب نازنی کو مجروح کرتی، ان کو زخمی کرتی، ان کے دل کو غمزدہ کرتی.
تو فرماتے ہیں کہ یہ تمام افراد کے جو کہ بد اعمالیوں کے ذریعے اور گناہوں کے ذریعے، چاہے وہ ان کے اوپر اعتقاد ہی کیوں نہ رکھتے ہوں، یہ تمام افراد زہرا کے لخت جگر کے ظہور کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں. اور ایسے افراد یہ بہت بڑے خطرے سے دوچار ہونے والے ہیں. وہ خطرہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ مرتے ہیں یا مریں گے تو بعض گناہوں کے باعث یہ قبر میں امام زمانہ علیہ السلام کا نام تک بھول جائیں گے. ان کی جدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نام بھول جائیں گے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جب منکر و نکیر آ کر سوال کریں گے تو ایسے ہی بد عمل قسم کے افراد یہاں تک نوبت آئے گی کہ پیغمبر اسلام تک کا نام بھول جائیں گے. بہت بڑے خطرے سے انسان دوچار ہوتا ہے. اب اس رمضان سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا اگر ہم نے گناہوں کے اندر ویسے ہی رہے اور مصمم ارادہ نہیں کیا کہ بس آج کے بعد مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. اور کبھی کبھار ہو جائیں تو توبہ کی توفیق مل جائے گی اور سہو اور نسیان کے اندر ہو جائے، لیکن پکا اور مصمم ارادہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ہلکا پھلکا سا ارادہ ہو کہ ٹھیک ہے جب کبھی موقع آئے گا تو اتنا تو ہو ہی جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کا پکا ارادہ نہیں کیا آپ نے چھوڑنے کا، اور یہ رمضان اتنا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. ورنہ کتنا بڑا خطرہ ہے کہ ان شخصیات کے نام تک انسان بھول جائے، سوال منکر و نکیر ہو رہا اور ان شخصیات کے نام اس کو یاد نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، حق کا پکا رہ جائے، تو پھر قبر کے اندر کیا ہوگا. تو دیکھیے یہی مسئلہ ہے کہ اس نفس کو رمضان کے اندر مکمل طور پر قابو کرنا ہے. دیکھیے خود ابلیس جو ہے نا، یہ خود نفس امارہ کا شاگرد ہے. بھائی ابلیس کو بھی تو کسی نے بہکایا. کس نے بہکایا؟ اس کے اپنے نفس امارہ نے اس کو بہکایا. الگ سے اس کے لیے کوئی اور ابلیس وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، یہی اس کا نفس تھا. یعنی نفس جو ہے یہ شیطان کا بھی استاد ہے. بس اسی کو آپ کو رام کرنا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اسی نفس کو رام کرنے کے سلسلے میں. آیت اللہ حق شناس جن کا پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ ہوا تھا، آپ فرماتے تھے کہ آپ صرف اور صرف ترک معصیت کا ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں. بس خدا آپ کو خود حرام کام سے بچا لے گا، خدائی مدد آئے گی. آپ کا کام فقط پکا ارادہ کرنا ہے. اور پکا ارادہ آپ کو خود پتہ ہے کہ پکا ارادہ کیا ہوتا ہے، کہ آپ کا یعنی آپ مصمم ہوتی ہیں کہ کوئی بھی کام دنیا میں جو آپ کر رہی ہیں ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے، پکا ارادہ ہوتا ہے. کوئی لڑکی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہوتی ہے، پکا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اس کو جو ہے پورے کورس کو کمپلیٹ کروں گی. مثلا دنیاوی چیزوں کے لیے انسان پکے ارادے نہیں کرتا. اس طرح کا کوئی پکا اور مصمم ارادہ کرے کہ نہیں میں گناہ نہیں کروں گی، ترک اور آگے کی چیزوں کو فی الحال دماغ سے نکال دے. ورنہ ہوتا ہے نا کہ اندرونی طور پر ایک شکست کا سا احساس ہوتا ہے کہ پہلے بھی کتنی توبہ کی ہیں جو ٹوٹ چکی ہیں. نہیں، ایک دفعہ پکا ارادہ کیجیے. آیت اللہ شناس فرماتے تھے پکا ارادہ کرنے کے بعد اللہ خود آپ کو جس وقت حرام کا موقع آئے گا ایک غیبی طاقت آپ کو اس حرام سے روک لے گی. آپ اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں، پروردگار عالم پر بھروسہ کریں. اس پر بھروسہ کر کر پکا ارادہ کر لیں تو پھر آپ دیکھیے کہ کتنا اس سے فرق پڑے گا. تو اچھا ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم رمضان میں شکل روزے دار جیسی بناتے ہیں، باطن ہمارا روزے دار نہیں بن پاتا ہے. جبکہ روزے انسان کو اگر حقیقتاً صحیح پیمانے اس پہ روزہ رکھے تو انسان کا باطن خوبصورت بن جاتا ہے. خواہ بظاہر اس کا چہرہ روزے کے اندر اترا ہوا محسوس ہو، خواہ اس کے منہ کی بو اچھی محسوس نہ ہو، لیکن خدا کے نزدیک اس کی باطن کی خوبصورتی یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. آیات میں بھی ہے، روایات میں بھی، کہ خدا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو اچھا یہ غلطی کیا ہو رہی تھی؟ ان سب سے بھی ہو رہی تھی. باطل بھی ہمیشہ، اور ہم لوگ بھی ظاہر پرست اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. جیسے ابن زیاد تھا، اجڑے ہوئے گھرانے کو بظاہر دیکھ کے کہہ رہا تھا اور مذاق اڑا رہا تھا کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. تو ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ ما رائے تو الا جمیلا، ہم نے تو سوائے پروردگار سے حسن و خوبصورتی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں. باطن کی طرف متوجہ کیا. بظاہر وہ لوٹا پٹا گھرانہ تھا، جس خاندان کے سارے مرد مارے جا چکے تھے،
مظالم کی ایک انتہا ہو چکی تھی، اس وقت شہزادی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پروردگار سے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ باطن کی طرف متوجہ کر رہی تھی، ظاہر کی طرف نہیں۔ ظاہر تو صرف ابن زیاد دیکھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ان کے مظالم کے بعد اس خاندان کا ہم نے کیا کس نتیجے تک ان کو پہنچایا ہے۔ بظاہر مظلومیت کا کتنا بڑا اس کے سامنے اظہار ہو رہا تھا، لیکن کیا ہے انہوں نے باطن کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرایا۔ بظاہر بھی لوگ ہمارے یہاں بھی دیکھیے دنیاوی ترقیوں سے کتنا زیادہ متاثر نظر آتے ہیں۔ باہر ملکوں کے اور مغربی ممالک کی کتنی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیے کتنی ایجادات وہاں پر ہو گئی ہیں، مغربی ممالک کے کتنے زبردست سسٹم بنے ہوئے ہیں، کوئی وہاں سے آ جائے تو بس وہاں کے قصیدے ہی دنوں رات پڑھتا رہتا ہے۔ تو دیکھیے یہ خوشحالی جو وہاں پر ہے، لیکن اگر کوئی شخص وہاں پر رہے یا ایسی جگہوں کے اوپر جا کر رہے کہ جہاں اس کا دین تباہ و برباد ہو رہا ہو، کہ جس کے متعلق حضرت امیر بھی فرماتے تھے کہ وَالْحَرِيبُ مَنْ حُرِبَ دِينُهُ، جس کا دین لوٹ لیا گیا ہو اس نے سب کچھ اپنے ہاتھ سے کھو دیا۔ تو کسی بھی جگہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی شخص بہت خوشحال ہے، بظاہر بہت لگ رہا ہے کہ بہت اچھی جگہ کے اوپر رہتا ہے، لیکن مثلا اگر اس کا دین تباہ حال ہوا ہے، دین اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تو اس نے سب کچھ کھو دیا۔ ظاہری طور پر وہ جو آپ سنتی ہیں کہ حاجی کتنے زیادہ تھے کہ آ کر راوی نے کہا تھا کہ مولا کتنا زیادہ آواز آ رہی ہے لبیک اللہم لبیک کی، تو امام نے فوراً، یہ تو ظاہر نظر آ رہا تھا نا لوگوں کو، ابو بصیر کو باطن دکھایا اپنی دو انگلیوں کے درمیان، اور اس کے بعد کہا ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج، حاجی کتنے کم ہیں اور شور مچانے والے کتنے زیادہ ہیں۔ اور جب دو انگلیوں کے بیچ میں دیکھا تھا تو کوئی کتا کھڑا ہوا تھا، کوئی سور کھڑا ہوا تھا۔ یہ باطنی نگاہ کے اندر باطن کو امام نے اس کی طرف متوجہ کیا کہ انسان اپنے ظاہر کو صرف اچھا نہ کرے بلکہ باطن کو اچھا بنائے۔ تو بظاہر ہم یہ کرتے ہیں، خواتین کرتی ہیں کہ صرف میک اپ کر لیا، شکل اپنی اچھی بنا لی، اپنے اچھے کپڑے جو ہے وہ انہوں نے اچھے کر لیے۔ اچھا دنیاوی طور پر رشتوں کے سلسلے میں بھی زیادہ تر مال و دولت وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے، دنیاوی چند ڈگریوں کو اس کی دیکھا جاتا ہے، اچھی جاب کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن جو باطن ہے، دین ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا تقویٰ ہے، اس کی شرافت ہے، اس کی دیانت ہے، ظاہر بین افراد ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے رشتوں کے سلسلے میں بھی، اور صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں وہی بات بیان کر رہا ہوں کہ فقط ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی ایک ظاہری شکل و صورت بنائی جائے، روزے سے انسان کو اپنا باطن خوبصورت کرنا ہوتا ہے۔ حضرت امیر بن نہج البلاغہ میں اسی وجہ سے فرماتے ہیں اللہم صلی اور اولیاء خدا کی تاریخ یہی بیان کر رہے ہیں کہ وہ باطن دنیا کی طرف نگاہ کرتے ہیں، وہ صرف ظاہری دنیا نہیں۔ ابھی جو میں نے مثال دی کہ لوگ بہت سارے ایسے فسق و فجور والی جگہوں کے اوپر جہاں دین پر دین خراب ہو رہا ہوتا ہے، اس کے صرف ظاہری طور پر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن کیا ہے، اولیاء خدا باطن دنیا کو دیکھتے ہیں اور عام لوگ ظاہر دنیا کو دیکھتے ہیں۔ تو باطن کی طرف آپ کو نگاہ کرنی ہے، اپنے بھی باطن کی طرف آپ کو نگاہ کرنی ہے، کیونکہ دیکھیے جن افراد کی آپ نگاہوں میں کوئی مقام بنانے کے لیے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، اپنی اچھی شکل و صورت بناتی ہیں، یقین کیجئے کہ وہ آپ کو حاسدانہ نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ آپ کے نعمت کا زوال چاہتے ہیں۔ آپ جن کو دکھا رہی ہیں نا اچھے کپڑے، اور بار بار اچھے اچھے کپڑے ہر دفعہ ان کے لیے بنا کر اپنے آپ کتنی محنتیں کر رہی ہیں، تگ و دو کر رہی ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کرتا ہے انسان، یہ کیوں اس طرح کے زیور پہنتا ہے۔ وہ سب خواتین جن کے سامنے آپ اس طرح تیار ہو کر جاتی ہیں، وہ حاسدانہ نگاہ سے آپ کو دیکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت قریبی کوئی رشتہ دار بھی آپ کو حاسدانہ نگاہ سے دیکھ رہا ہو اور خوش نہ ہو رہا ہو۔ تو ایسے افراد کے لیے کہ جو صرف آپ کے ظاہر، جن کے لیے آپ اچھا بنا رہی ہیں اتنا اور اتنی محنت کر رہی ہیں، جو اسلام کو مطلوب بھی نہیں ہے، اور وہ آپ سے حسد کر رہے ہیں، ان حاسدوں کے لیے آپ اتنی محنت کر رہی ہیں، اس کے مقابلے میں کتنی کم محنت سے آپ اپنے باطن کو ٹھیک کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہلکان ہونا، ظاہر کے لیے ہلکان ہونا، یہ انتہائی حماقت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے باطن کو اچھے سے اچھا بناتا چلا جائے، دنیاوی ظاہری اعتبار سے جتنی ضرورت ہوتی ہے اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنے کی اتنا ظاہر کو ٹھیک کریں، لیکن ساری محنتوں کا، ساری ہمتوں کا محور و مرکز فقط ظاہر کو بہتر بنانا نہ بنے۔ تو دیکھیے ظاہر اور باطن کی موافقت، یہ بہت علماء
اس بات کو بہت زور دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہماری عام زندگی میں بڑی منافقانہ ایک رویہ ہے. ظاہر کچھ ہوتا ہے ہمارا، باطن کچھ ہوتا ہے. ذرا سا کسی سے ملتے ہیں، ظاہر میں کسی اور طرح سے ملتے ہیں، جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو ہمارا اس کے متعلق پیٹھ پیچھے رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے. ظاہر اور باطن کے اندر ایک موافقت ہونی چاہیے. جب یہ وجہ ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں انسان کے لیے کتنی بری بات ہے کہ اس کا باطن مریض ہو اور ظاہر خوبصورت ہو. یہ اسی کو تو دیکھیے، آپ دیکھتی ہیں وہ جو ٹپ آف دی آئس برگ جس کو کہا جاتا ہے، کہ اوپر ظاہر اگر آپ دیکھیں تو کتنا چھوٹا سا صرف ایک کونا سا اوپر نکلا ہوا ہوتا ہے، اور ایک اتنا بڑا پہاڑ اس کے جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے. سانپ کا آپ ظاہر دیکھیں، بظاہر کتنے کلرفل قسم کے سانپ ہوتے ہیں. بظاہر اگر اس کی خطرناکیت آپ کو ایک طرف کر دیں تو سانپوں کا رنگ، خصوصیات دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے سانپ، لیکن کیا ہے اس کا باطن کیسا ہے؟ ایک زہریلا ہے. تو یہی تمام چیزیں کہ ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی، جن کا اکثر و بیشتر تذکرہ آتا ہے، ظاہر اخلاقیات کی لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو زیادہ تر ہم اخلاقیات کے ماہر علماء کو کوٹ کرتے ہیں. فقہی مسائل کی گفتگو ہوتی ہے تو زیادہ تر مجتہدین کی پہ فتاوے اور ان کی باتیں آتی ہیں. تو فرماتے تھے کہ اس حد تک تاکید کرتے تھے ظاہر اور باطن کی موافقت کی، کہ کہتے تھے کوئی درجہ انسان حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا نہ ہو جائے. یہ اپنے آپ کو واقعی اس رمضان کے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو، کہ ظاہر اور باطن ایک ہی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ پیچھے کچھ ہو رہے ہیں ہم، کسی کے سامنے کچھ اور ہو رہے ہیں. ظاہر کے اندر زیادہ تقویٰ و پرہیزگاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، باطن میں جبکہ ایسے نہیں ہیں. باطن میں اتنی خباثت ہمارے بھری ہوئی ہے، بظاہر بڑے انکساری کے ساتھ مل رہے ہیں لیکن مثلا دل میں اس کے خلاف بغض رکھا ہوا ہے. تو باقاعدہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے ایک وصیت نامہ لکھا تھا، اور وصیت نامہ لکھنے کے بعد 3 گواہ بنائے تھے. اس وصیت نامے کے گواہ بھی بنائے تھے، ایک آقا ہاشم حداد، اور ایک آیت اللہ عباس حاطف کوچانی، اور ایک آیت اللہ سید جمال الدین گل پائگانی. یہ 3 افراد تھے، انہوں نے اپنا ایک وصیت نامہ لکھا تھا اور ان 3 افراد کو اس کا گواہ بنایا تھا. اور اس میں یہ بات کہی تھی علی آقا قاضی نے کہ ظاہر اور باطن کی موافقت، اس کی بہت زیادہ تاکید کی تھی کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، اپنے آپ کو ایم بنائے، ایک ٹارگٹ بنائے، ایک ہدف مقرر کرے کہ میں کسی بھی طریقے سے ظاہر اور باطن میرا ایک ہو. وہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تقوی کا ظاہری مظاہرہ زیادہ ہو اور اندر سے اس سے خالی ہو. کسی سے ظاہری انکساری سے مل رہے ہو لیکن اندر اس سے بغض پایا جاتا ہو. دونوں کو ایک کر لیجیے آپ، سامنے بھی اس کی برائی نہیں کر رہے اور دل میں کینہ بھی نہیں رکھا ہوا اس کے لیے. تو یہ ہوگا کہ ظاہر اور باطن میں آپ کی موافقت ہو رہی. تو اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہر نیک اور بد سے نیکی کرو، سوائے اس کے کہ کسی خاص شخص سے اللہ نے نیکی کرنے سے روکا ہو. یعنی وہ کہتے تھے ہر نیک سے تو انسان نیکی کرتا ہی ہے، بد افراد سے بھی ان کے ساتھ بھی نیکی ہے کہ ان کو برائی سے روکو اور ان کو ان کے حال کے اوپر نہ چھوڑو. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں یہی علماء کرام، ابھی آپ دیکھیں گی کہ ابھی شروع ہونے والا ہے کہ ابھی رمضان کے چاند کے سلسلے کے اندر یہ مسئلہ شروع ہوگا، پھر عید کے چاند کے مسئلے میں یہ مسئلہ شروع ہوگا، اور وہ ہوگا انہی علماء کی توہین. ہر گھر کے اندر ایسے افراد دیکھیے گا کیسے کیسے مولوی، ملا، فلاں، ان تمام مجتہدین اور مراجع کو کس انداز سے لوگ اس میں کہیں گے. ویسے بظاہر ان کی تعظیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں علماء کی، لیکن اس کے بعد جب موقع آتا ہے تو انسان ان کا ظاہر اور باطن اس کی موافقت نہیں کرتا اور اندرونی خباثت نکل کے باہر آ جاتی ہے اور ان علماء اور مراجع کو انسان برا بھلا کہنے لگتا. گھروں میں آپ دیکھیے گا کچھ عرصے میں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید ابو الحسن مولانا، نام ہی ان کا تھا ابو الحسن مولانا، یہ فرماتے تھے 2 افراد کی غیبت سے خاص طور پہ اپنے آپ کو بچانا. اچھا، رمضان اور غیر رمضان دونوں ہی کے لیے بات ہے، رمضان کے اندر بھی اور غیر رمضان میں بھی. کہتے تھے ایک تو علماء کی غیبت سے انسان اپنے آپ کو بچائے، یہ بہت خطرناک ہے. علماء کی غیبت اور سادات کی غیبت. اب تو پورے گھرانے، ظاہر سادات گھرانے، اور ایک سید دوسرے سید کی بھی خوب غیبتیں کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کہ علماء اور سادات، خاص طور پہ علماء کے لیے کہتے تھے، جس کے متعلق اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا جملہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی جملہ ہے کہ لحوم العلماء مسمومۃ، یعنی حقیقتاً یہ جو آپ گوشت کھا رہے ہیں نا، یہ زہر آلود گوشت ہے. ایک تو عام گوشت ہے، انسان مردہ بھائی کا بھی کھائے تو ہو سکتا ہے کہ
اس لحاظ سے نہ ہو، لیکن اس کے اندر زہر بھی ملا ہوا ہو تو کتنی ہلاکت کا یقینی خطرہ بڑھ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ علماء کی غیبت سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے تھے کہ جو شخص بھی فقیہ کا اکرام کرے گا، فقیہ کا جس کے ہمارے سب سے زیادہ ان کی مذمتیں بھی شروع ہونے والی ہیں، وہ اس حالت میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا کہ اس کا پروردگار اس سے راضی و خوشنود ہوگا۔ یعنی اگر ایک فقیہ کی صرف عزت اکرام اس نے کیا، اور جو شخص بھی کسی فقیہ کی توہین کرے گا، خدا اس حالت میں اس سے ملاقات کرے گا کہ خدا اس سے ناراض ہوگا۔ سوچیے کہ خدا اگر کسی سے ناراض ہو اور وہی آسرا ہو، اور خدا سے ملاقات آخرت جس سے مراد ہے کہ عالم آخرت میں قیامت کے روز جس سے خدا ناراض ہو جائے، اس کا جہنم میں جانے کے علاوہ کیا اس کے پاس راستہ بچتا ہے؟ تو بہرحال سچی توبہ کے ساتھ اس رمضان کا استقبال ہونا چاہیے۔ سب سے بہترین طریقہ ہوگا رمضان کے استقبال کا، اور تمام گناہوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کا مکمل ارادہ کر لے صرف، باقی تو اس کے بعد آیت اللہ شناس فرماتے تھے کہ بس پروردگار خود ہی اس کو گناہوں کی انجام دہی سے رکوا دے گا۔ ایک فرشتہ گویا ایک لحاظ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا کرے گا۔ ایک دفعہ انسان پکا ارادہ تو کرے۔ ہمارا ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت ہی شکستہ، بہت ہی ہلکے پھلکے ٹائپ کے ارادے ہوتے ہیں، اسے ارادہ بھی نہیں، صرف ایک خواہش ہوتی ہے۔ جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ مثلا کوئی شدید بیمار اگر ہے تو اس کی خواہش تو ہے کہ میں صحت یاب ہو جاؤں، لیکن وہ کوئی بھی دوا نہ کرے، نہ کہ کوئی پرہیز کرے، تو بہرحال اس کی خواہش سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عملی اقدام نہیں کرے گا۔ تو یہی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خواہش ہے کہ جنت میں اعلیٰ علیین تک جوار معصومین سے ملحق فرمانے کی کتنی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی عملی اقدام کوئی کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بہت ہلکے پھلکے سے خیالات ہوتے ہیں جسے خواہشات کہا جا سکتا ہے، لیکن ارادہ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری چیز جس سے آپ رمضان کا استقبال کر سکتی ہیں، اور وہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ سب سے زیادہ خاموشی رمضان میں جس امام کی مشہور ہے وہ ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین کہ سوائے دعاؤں کے، اذکار کے، تلاوت قرآن کے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے امام کی زبان پر کوئی اور بات دنیاوی آتی نہیں تھی، اتنا اپنے آپ کو اس کے اندر مصروف رکھتے تھے۔ تو اس رمضان کے استقبال کا ایک پورا مصمم بہترین، اگر آپ کو اس کا استقبال کرنا ہے تو مصمم ارادہ کیجئے کہ فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ فضول گوئی کے اندر تمام حرام چیزیں بھی آتی ہیں اور فضول بیکار چیزیں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی غیبت نہیں کی، کوئی تہمت نہیں لگائی، جھوٹ نہیں بولا آپ نے، لیکن زبان کو فضول قسم کی باتوں کے اندر آپ دیکھیں، خواتین کبھی آپ ریکارڈ کر کے دیکھ لیجیے جو عمومی گفتگو ہوتی ہے، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنا 1 گھنٹہ گفتگو ہم لوگوں نے بیٹھ کے کی، کتنا فضول وقت ضائع کیا ہے، کوئی ایک کام کی بات اس میں نہیں کی بلکہ حرام سے بھی گفتگو پوری بھری، کہیں کسی کا مذاق اڑا دیا، کہیں کسی کی غیبت کر دی، کہیں کسی کی چغلی کر دی، کسی کا راز فاش کر دیا، کتنی ایسی چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی خرافہ میں سے گزرے ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ اپنے مدرسے میں ایک جملہ لکھ کر لگایا تھا کہ میں فضول اور بیہودہ گفتگو کو لقمہ حرام سے کمتر نہیں سمجھتا۔ فضول گفتگو، ابھی کوئی بہت بڑے حرام والی گفتگو بھی مراد نہیں، یہ فضول اور بیہودہ قسم کی عام طور پہ جو گفتگو ہو رہی ہوتی، کہہ رہے ہیں بالکل لقمہ حرام کی طرح کے اثرات یہ رکھتی ہے۔ بلکہ کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا، دیکھیے ایک تو آیت اللہ بہجت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ایسی مشہور ہیں کہ وہ کبھی پیش نہیں آئیں، ان کے نام سے منسوب کر دی گئی ہیں۔ خود ان کی اپنی زندگی میں آیت اللہ بہجت کے لیے بہت ساری ایسی باتیں کہی جاتی تھیں کہ جن سے ان کے گھر والے لا علم ہوتے تھے، خود آیت اللہ بہجت لا علم ہوتے تھے کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے، کہنے نہیں میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، ہم نے ایسا سنا ہے کہ وہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے اور فجر کے وقت، اور وہ آپ نے اس وقت کہا تھا کہ وہ عورت جو امام زمانہ کو شہید کرے گی وہ پیدا ہو چکی ہے۔
باقاعدہ علماء کہتے ہیں ہم نے خود جا کے آیت اللہ بہجت، اتنی بات مشہور ہوئی کہ علماء کو جا کے آیت اللہ بہجت سے پوچھنی پڑی. آیت اللہ بہجت خود پریشان ہو گئے کہ یہ تم کبھی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، میرے نام سے کیسے مشہور ہوا. تو بہرحال اس میں اوتھینٹسٹی وغیرہ بھی دیکھی جائے گی، لیکن میں اس لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صاحب تھے جن کے متعلق وہ بڑے قریبی تھے آیت اللہ بہجت کے، انہوں نے خود اپنی جو بہت سارے آیت اللہ بہجت کی نجی زندگی کے متعلق باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں. اس کے اندر یہ کہ انہوں نے کہا کہ آیت اللہ بہجت کے ایک بہت ہی عرفانیت کے ایک بہت پرانے ہمدرس، وہ خود بڑے عارف تھے، ان کے بہت عرصے بعد 25-30 سال بعد آیت اللہ بہجت سے ملاقات ہونی تھی. تو ان نے پورا انتظام کر رکھا تھا کہ باقاعدہ جب یہ ظاہر پرانے دوست ملیں گے تو کیسی کیسی باتیں دونوں آپس میں کریں گے. ہم نے کیمرے بھی لگا دیے وہاں پر، آڈیو سسٹم بھی ریکارڈنگ کے لگا دیے کہ یہ دونوں بیٹھ کے باتیں کریں گے تو ان کی باتیں کتنی زبردست ہوں گی. ہم ریکارڈ کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں دونوں آ کر ایک دوسرے سے گلے ملے اور بیٹھے، اور آدھا گھنٹہ گزر گیا، دونوں نے ایک لفظ بھی بات نہیں کی ایک دوسرے سے. آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے اور اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے. انہوں نے کہا آغا کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی. آیت اللہ بہجت نے کہا کہ ساری باتیں ہو گئی. اب کس اعتبار سے انہوں نے کس طرح سے، یعنی اپنی زبان کو بھی ہلائے بغیر. یہ تو میں نے ایک ایسی مثال دی، عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں تو وہ والی مثال ہے کہ وہ اسی جگہ لطیفے میں پڑھ رہا تھا کہ خاتون خانہ بیوی شوہر کے پاس آ کے کہنے لگی ہماری شادی کی سالگرہ آ رہی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا یہ کرنا چاہیے کہ اس عظیم سانحے کی یاد میں 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی چاہیے. تو یہاں تو اس قسم کی خاموشی کی ہم لوگ جو بات کر رہے ہوتے ہیں، خاموشی سے مراد فضولیات اور بیہودہ گفتگو سے انسان اپنے آپ کو بچائے. تو عام باتوں کے اندر بھی اتنی بعض اوقات احتیاط ہم علماء میں دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بس آپس میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کے قصے کہانیاں انہوں نے کر رکھے ہیں، اور جس طرح ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی زبان کو فضول باتوں بیہودہ باتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور فضول گوئی سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو دوسری چیز اس میں خاص طور پہ دیکھیے کہ زیادہ تر اپنی زبان کو استقبال کا بہترین استقبال شمار ہوگا رمضان کا، کہ اس دوران اگر آپ اپنی زبان کو فضول باتوں سے بالکل ایک طرف کر لیں اور سوائے اذکار کے، سوائے دعاؤں کے، سوائے ذکر الہی کے، سوائے تلاوت قرآن کے چوتھے امام کی سیرت پہ پوری عمل کرنے کی کوشش کریں تو بہترین استقبال رمضان کا آپ کا ہو. تیسری چیز یہ ہے، جو بھی آپ نے آیت اللہ بہجت کی بات سنی، اس کے بعد ایک اور علماء کہتے ہیں مال حرام سے پرہیز. مال حرام سے، اس میں خاص طور پر انسان یہ دیکھے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ زہر تو انسان کے جسم کو ہلاک کرتا ہے لیکن مال حرام روح کو ہلاک کر دیتی. مال حرام انسان کی روح کو ہلاک کر دیتا ہے. یہ خود ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو توبہ نہیں ہو پاتی ہے صحیح طریقے سے، اور ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم ادھر توبہ کرتے ہیں ادھر ٹوٹ جاتی ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مختلف ذرائع سے حرام مال ہمارے جسموں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے. کبھی مثلا خمس نہ نکلا ہوا مال ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کا حق استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ملازمت اور کاروبار کے اندر کچھ ایسے حرام ہوتے ہیں کہ ہمارے اس میں غذا کے اندر اور مال کے اندر حرام چلا جاتا ہے. کئی ایسی اسکیموں کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے. بہت ساری اس طرح کے حقوق لوگوں کے ہیں. میراث کی غلطیاں ہیں، اسی مکان کے اندر رہ رہے ہیں، کسی کو اس کا حق نہیں دیا ہوا، میراث صحیح تقسیم نہیں کی ہوئی. بہت سارے ایسے مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف بڑے آرام سے کھنچ جاتے ہیں اور نیکیوں سے کٹے ہوئے رہتے ہیں. تو جبکہ آیت اللہ سید حسن علی نخودکی اصفہانی، یہ بھی امام خمینی کے عرفانیات کے، امام خمینی ان سے دستور العمل لینے کے لیے جاتے تھے. یہ خود فرماتے تھے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے تمام کاموں کو صحیح کر سکتی ہیں. 2 چیزیں، اور آپ کی ساری پریشانیاں بھی ٹھیک کر سکتی ہیں. وہ فرماتے تھے ایک تو غذائے حلال ہے، یعنی حلال غذا انسان اگر اس کا اہتمام کر لے، اور دوسرا نمازوں میں خشوع و خضوع اور نمازوں کی اصلاح کر لے. یہ 2 کام ایسے ہیں کہ اگر یہ کسی نے صرف ان 2 کاموں کو بھی کر لیا، اس کے تمام دنیاوی اور اخروی تمام کاموں کی اصلاح ہو جائے گی اور اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی صرف ان 2 چیزوں کی وجہ سے. اور انہی 2 چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری نمازیں ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، نہ اس میں کوئی خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ کوئی اصلاح والی بات ہے. ذرا سے آپ مستحبات لوگوں کو بتائیں تو کہتے ہیں نماز بہت لمبی ہونے لگتی ہے. اور آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ منٹوں اور سیکنڈز کے اندر نمازوں کو ختم کر کے، کیونکہ اس کی اہمیت ہی سے واقف نہیں، تو نہ نمازوں کی اپنی اصلاح کی ہے، نہ اس میں کوئی خشوع و خضوع اور توجہ سے کام لیا ہے،
اور نہ ہی اپنے آپ کو مال حرام سے بچایا. یہ ہماری بہت ساری وجوہات ہیں مشکلات اور پریشانیوں کی. وہ فرماتے ہیں یہ دو چیزیں اگر ٹھیک کر لیں آپ، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. غذائے حلال، اس کا اتنا وقت نہیں ہے، ہر دفعہ اس کا ایک سرسری سے ذکر آتا ہے، لیکن عمومی زندگی میں اس حرام اموال کی انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں اس کے اندر مبتلا ہو رہا ہوں. پھر استقبال رمضان کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں اگر آپ نے بہترین استقبال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی واپسی کیجیے. آپ لوگوں کے حق واپس کریں. انسان کتنی چیزیں اپنے پاس ایسی، آپ نے اپنی الماریاں کھنگالیں، اپنے پاس دیکھیں کس کی کون سی چیز آپ نے لی ہوئی ہے اس کو واپس کریں، کسی کی اموال آپ کے ذمے ان کو واپس کریں، قرضے لیے ہوئے ان کو واپس کریں، کسی کی اجازت کے بغیر چیز آپ کے پاس ہے ٹٹولیں گی آپ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ملیں گی. یہی وجہ ہے کہ آقا نجابت یہ خود آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگردوں میں سے تھے. آیت اللہ نجابت ہیں تصویر کے اندر، ان کے سارے یہ سب ایک جگہ کے اوپر جمع کیا گیا ہے ان کو تصویروں کے ذریعے، ورنہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں. آیت اللہ عاطف عباس کوچانی، محمد حسین طباطبائی، ہاشم حداد ہیں، آیت اللہ حق شناس ہیں، آیت اللہ سید عبدالکریم کشمیری ہیں، سارے جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں سب ان کے شاگرد. انہیں کے اندر ایک آیت اللہ نجابت بھی تھی. یہ خود فرماتے ہیں کہ آیت اللہ علی آقا قاضی، آیت اللہ علی آقا قاضی جو بھی جاتا ہے نجف اشرف عراق زیارات کے لیے، وادی السلام جاتا ہے، عام طور پہ لوگ ان کا بالکل مقبرہ داخل ہوتے ہی لیفٹ سائڈ کے اوپر پڑتا ہے، تو لوگ لیکن عام طور پر ان کے متعلق زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں. تو آیت اللہ علی آقا قاضی ان کی بھی قبر کی زیارت کے لیے ضرور جانا چاہیے. اب تو آپ لوگوں نے کتنا تذکرہ درس کے اندر سنا ہے ان کی کتنی بڑی عظمت ہے، اور ایک عظمت خاص طور پر جو ہمارا شب قدر کا درس ہوگا اس کے اندر تو ایک بہت ہی زبردست ان کی عظمت کی، اس مقام کو انہوں نے حاصل کیسے کیا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اس مقام، اتنے بڑے مقام کو کیسے حاصل کیا. تو آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس یہ آقا نجابت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس خود ایک عالم دین آئے اور آ کر کہا کہ ایک شاگرد کا ایک حق مجھ پر رہ گیا ہے، اب وہ شاگرد بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اب میں کیا کروں. آیت اللہ علی آقا قاضی نے کہا کہ کسی بھی صورت اس کو ڈھونڈو، اس کا حق اس کو واپس کرو. اچھا اب دیکھیے حقوق کی واپسی تو یہ رمضان ہو یا غیر رمضان، یہ نہیں کہ آپ کہیں گے تو صرف رمضان کے استقبال کے لیے چیز بتائی جا رہی، نہیں، عمومی زندگی میں بھی. انہوں نے کہا جب تک کہ تم اس کا ڈھونڈ کر اس کا حق ادا نہیں کر دو گے معرفت کا کوئی باب تم پر نہیں کھلے گا. یہ تمام اموال، آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ لوگوں کے جتنے بھی اموال ہیں یہ اصلاً ذات احدیت کے اموال ہیں، یہ پروردگار عالم کے اموال ہیں جو اس نے لوگوں کے تصرف میں دیے ہیں اور اپنی رضایت کو لوگوں کے راضی ہونے میں قرار دے دیا ہے. یعنی لوگوں سے جا کر اجازت لوگ ان کے اموال کو استعمال کرنے کی. جب تک تم انہیں ان کے اموال واپس نہیں کر دو گے، ان کا حق واپس نہیں کر دو گے یا ان کو راضی نہیں کر لو گے، تمہاری گردن پھنسی رہے گی. آیت اللہ علی آقا قاضی نے اس عالم سے بھی کہا کہ باب معرفت، کوئی ایک باب معرفت بھی تم پر نہیں کھولے گا جب تک کہ تم لوگوں کے حقوق واپس نہیں کر دو گے، تمہاری گردن ایسی پھنسی رہے گی. تو آپ خود سوچیے کہ رمضان ہو، لوگوں کی گردن، لوگوں کا جو حقوق ہیں وہ ہماری گردن کے اوپر ہوں تو کون سی معرفت ہم کو ملے گی، کیا ہم رمضان سے حاصل کر سکیں گے. تو استقبال رمضان کا ایک طریقہ یہ کہ جائیے، تلاش کیجیے، ڈھونڈیے. لوگوں کے اموال کی واپسی میں خمس کی ادائیگی بھی شامل ہے. اب تو عام لوگوں کو تھوڑی چھوڑیے، یا تو حق زہرہ مثلا ہم ضبط کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بالفرض، اور ان کے قرضے لوگ لے کر واپس نہیں کر رہے ہیں، دوسروں سے کوئی چیز لی اور واپس نہیں کر رہے ہیں کہ وہ بھول گیا، اچھی بات ہے. تو لوگوں کے حقوق کی واپسی یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. یہ ہر صورت میں استقبال رمضان کے اعتبار سے بھی اور عام زندگی کے اعتبار سے بھی یہ ضرور ہونی چاہیے. اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ایک شخصیت ہے تاریخ کے اندر، اس کو سیف الاسلام کہا جاتا ہے، خالد بن ولید. ان کا واقعہ مستدرک بحار الانوار میں بھی ہے، خود بہار میں بھی ہے، اہل سنت کی بھی کتابوں کے اندر بہت زیادہ یہ واقعہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ ایک قبیلے میں دعوت اسلام کے لیے سیف الاسلام کا جو لقب ان کو دیا گیا ہے ان کو بھیجا، خالد بن ولید کو. اچھا جب یہ وہاں گئے تو وہاں پر ان کو ایک ایسا شخص نظر آیا جس نے ان کے چچا کو قتل کیا تھا. اچھا پورے عربوں میں تھا، یعنی پورے قبیلے کے ایک شخص کی دشمنی سے پورے قبیلے کی دشمنی سمجھی جاتی تھی. یہ اس قبیلے میں گئے اور حکم دیا کہ سب مردوں کو باندھ دیا جائے
اور باندھنے کے بعد ان کو پھانسی دے دی جائے، سارے قبیلے کے مردوں کو، اور اس کے پھانسی دینے کے بعد ان کا سارا سامان لوٹ لیا قبیلے کا۔ پیغمبر اسلام کو یہ اطلاع ملی کہ خالد نے ایسا کیا ہے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم انی ابرأ الیک مما یصنع خالد، کہ پروردگار میں خالد کے اس عمل سے اظہار برات کرتا ہوں۔ یعنی پیغمبر نے تو نہیں بھیجا تھا کہ جا کے سب کو قتل کرو اور سب کے اموال لوٹ لو، یہ تو بد اخلاقی کی جنگ تھی۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر اسلام نے حضرت امیر کو بھیجا کہ تم جاؤ اور قبیلے والوں کو ہر ممکن طریقے سے راضی کرو۔ ایک ایک شخص کا امیر المومنین گئے اور ایک ایک شخص کا خون بہا ادا کیا، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کا اس دوران کوئی پیالہ بھی ٹوٹا تھا تو اس تک کا ضمان اور اس کی کمپنسیشن حضرت امیر نے ادا کی۔ غمگین عورتوں اور بچوں کو اس حد تک نوازا، ان کی دیات سے بڑھ کر ان کو رقوم دیں کہ تاکہ ان کے دل کا ملال زائل ہو جائے، سب کو راضی کیا، اور پھر حضرت امیر واپس آئے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت امیر المومنین کا شکریہ ادا کیا کہ اے علی، خدا آپ سے راضی ہو کہ آپ نے لوگوں کو مجھ سے راضی کیا اور خالد کے اس فعل سے لوگوں کو دین سے دور ہونے سے بچا لیا۔ درود بھیجیے محمد۔ ایک ایک پیالے کا ضمان ادا کیا، ایک ایک کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر، ان سب کو جب تک مکمل طور پر راضی نہ کر لیا، سب کے اس کے حقوق واپس نہیں کر دیے، امیر المومنین واپس نہیں آئے۔ تھا بھی جبکہ کسی اور کا فعل تھا، لیکن کیونکہ پیغمبر کی طرف سے فرستادہ ہو کر گئے تھے، نمائندے بن کر گئے تھے، تو بہرحال اس حد تک پیغمبر نے اس کے باوجود بھی سب لوگوں کو راضی کیا حضرت امیر کے ذریعے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ لوگوں کے حقوق آپ کے ذمہ موجود ہوں؟ تو وہی ان کا جملہ علی آقا قاضی کا کہ ابواب معرفت کھل نہیں پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی یہ جملہ بھی کہتے تھے، اور بڑی اہم بات تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر شب عید فطر آ جائے، ایک مہینے بعد آ جائے گی، اور کسی کا کوئی حق، کوئی ظلم آپ کی گردن پر باقی نہ ہو، یعنی آپ نے سب لوگوں کے حقوق اتار دیے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ لازمی طور پر بخشے گئے۔ آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے اگر شب عید فطر کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رات کتنے لوگ ہیں جو 6 مہینے بعد تک فطرے لالا کے دیتے رہتے ہیں۔ غریب کا حق تھا، یا تو اس دن نماز عید پڑھنے سے پہلے یا بعد میں، یا جو نماز عید نہیں پڑھ رہا تو کم سے کم ظہر کی نماز سے پہلے اس کو فطرہ پہنچا دینا چاہیے تھا۔ یہ تو میں صرف فطرے کی مثال دی کیونکہ اس سے متعلق ہی ہے، ورنہ لوگوں کے جتنے بھی اس طرح کی چیزیں وہ ساری واپس کیجیے۔ تو فرماتے تھے کہ اگر ایک حق بھی آپ نے کسی کا چھوڑا نہیں اور سب ادا کر دی، تو آپ لازمی طور پر یقین جانیں کہ آپ بخشے گئے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اس وجہ سے اس کا استقبال رمضان کے اعتبار سے ان تمام چیزوں کی ابھی سے کیلکولیشن کرنی ہے۔ بس ایک آدھ روز ہی رہ گیا آپ کے پاس، اس میں جا کر دیکھیے تو یہ بہترین رمضان پھر آپ کا شمار ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیے ایک اور چیز کہ فقہ، یہ سب اخلاقیات کی چیزیں اور فقہی مسائل بھی اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، یہ سیکھنا سب اشخاص کی ذمہ داری، اور طالبات ہونے کے لحاظ سے آپ لوگوں کی اور زیادہ ذمہ داری۔ تو خاص طور پر فقہی مسائل تو پھر بھی آپ کو توضیح المسائل اور اس کے اندر مل جاتے ہیں، لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے جس کتاب کو علماء ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ملا احمد نراقی، ان کی کتاب ہے معراج السعادہ، عروج السعادہ کے نام سے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اگرچہ تھوڑا سا اس کے اردو ترجمے میں اردو ذرا ڈیفیکلٹ ہے، مشکل ہے، لیکن بہرحال اتنی اعلیٰ کتاب ہے کہ واقعی آپ پڑھ کر کسی اور فضا میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کتاب مل جاتی ہے، تھوڑی سی کوشش کر کے پڑھی جا سکتی ہے، ملا احمد نراقی کی عروج السعادہ کے نام سے۔ دیکھیے طالب علموں کو کہتے تھے خاص طور پر اس کتاب کو اخلاقیات کے لحاظ سے ضرور پڑھنا چاہیے۔ خود فرماتے تھے یہ جو ہمارے سر پہ عمامہ ہے، علماء کہتے ہیں اگرچہ دیکھا جائے تو یہ کپڑے سے زیادہ نہیں اس کی حیثیت، اور کوئی خاص وزن بھی نہیں ہوتا، مگر ذمہ داری کے اعتبار سے یہ تھوڑا سا عمامے کا کپڑا کوہ احد سے زیادہ سنگین اور بھاری ہے ہمارے لیے۔
تو دیکھیے اس میں فقط یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف علم اپنا بڑھاتے چلیے، مدرسے آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ باتیں کان میں پڑھ رہی ہیں، علم بڑھ رہا ہے، نہیں، اب علم کے ساتھ عمل بہت ضروری، ورنہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اگر عمل آپ ہٹا دیں تو شیطان سے بڑھ کر کون عالم ہوگا، لیکن کیا ہے کہ اپنے علم کے اوپر عمل نہیں کرتا، نافرمانی ہے خدا کے ساتھ، اگر کتنا بھی علم حاصل ہو جائے وہ فائدہ مند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو کتاب روح مجرد جو ان کے آیت آقا ہاشم حداد کے حالات کے اوپر لکھی گئی ہے، اس کے اندر بھی ایک بات آیت اللہ علی آقا قاضی کے حوالے سے لکھی ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی ایک چیز کی بہت ہی زیادہ تاکید طالب علموں کے لحاظ سے بھی کرتے تھے اور ایک عام شخص کے لیے بھی فرماتے تھے، کہتے تھے کہ ایک روایت ہے جس کا نام ہے روایت عنوان بصری، ایک روایت ہے، اس کو آپ جا کر نکالیے، دیکھیے، پڑھیے۔ فرماتے تھے کہ عنوان بصری کی روایت جو کہ امام سے مروی ہے، کہتے تھے کہ اسے ہر شخص کو اپنی جیب میں اور پرس میں رکھنا چاہیے اور ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ نکال کر اسے پڑھنا چاہیے۔ کہتے تھے کہ اتنی اہم ہے کہ اس کو کسی کتاب کے اندر نہ رکھیں، بلکہ اس کو 1.5 صفحے کی حدیث ہے، اس کو جو ہے اپنے پاس جیب کے اندر رکھنا چاہیے کہ نکال کے ایک ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ اس کو نکال کر ضرور پڑھیں۔ عنوان بصری کی پورے ایک روایت ہے کہ وہ امام مالک کے پاس بھی جاتے تھے اور امام کے پاس بھی آتے تھے، تو امام بہرحال اس لحاظ سے ان سے خوش نہیں تھے اور ناراض تھے، اور ملنے کے وقت دینے کے باوجود بھی امام نے وقت نہیں دیا، یہاں تک کہ بہت کوشش کے بعد عنوان بصری نے جو ہے وہ وقت لیا، اور اس کے بعد امام ان کے پاس اپنے گھر سے باہر نکلے، بلکہ اپنے گھر میں اندر ہی بلایا، اور اس کے بعد امام نے ان کو یہ ایک دستور العمل دیا، ایک لحاظ سے عنوان بصری کو ایک دستور العمل دیا۔ تو اس کو واقعتاً کسی بھی شخص کو اپنے حالات کو بہتر بنانا ہے، اپنے نفس کو بہتر بنانا ہے، تو اس کے مندرجات پہ آج بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ واقعتاً پوری اگر آپ حدیث پڑھیں تو اتنا زبردست امام نے ان کو لاہ عمل بتایا، اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ کاٹا اور کہا کہ مجھے عبادت سے حائل مت کرو، مجھے عبادت خدا انجام دینی، کہ امام اس کے پاس سے چلے گئے۔ تو بہرحال ایک پوری حدیث ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو کس طریقے سے وہ امام نے کیا طریقے دستور العمل کے طور پر بتائیں، کن چیزوں کو اختیار کرے، کن باتوں کا خیال کرے، تو اس روایت کو بھی خاص طور پہ کہیں سے آپ نکالیے۔ اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ آپ کو اس کا فوٹو کاپی بھی کروا کر دے دی جاتی ہے، ورنہ کتابوں کے اندر بہرحال مل جاتی ہے، آپ دیکھیے گا اس کو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے اصلاح نفس کے اعتبار سے، وہ آیت اللہ علی شاہ آبادی جو کہ امام خمینی کے بھی عرفانیت کے استاد تھے، یہ فرماتے تھے کہ سورہ حشر کی آخری آیت کے اوپر مداومت، آخری آیت کے اوپر مداومت، سورہ حشر کی نہیں، آخری آیت نہیں، جو یہ والی جو آیت ہے وَلِتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُ لِغَدٍ، کہ انسان یہ دیکھے کہ اس نے اپنی آگے کے لیے کیا چیز بھیجی۔ اس کا بار بار اس کی اگر کوئی شخص تلاوت کرتا رہے تو کہتے تھے اس آیت کو جتنی زیادہ دفعہ اس کی تکرار کرے گا اس کا نفس کی اتنی زیادہ اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھیے رمضان ہم استقبال کر رہے ہیں نا، اور اپنے نفس کی اصلاحی کے لیے کر رہے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اس دوران سیکھنی۔ تو فرماتے تھے کہ اس آیت کا حد بار بار استحضار کرنا، آپ اس کو زبانی طور پر یاد بھی کر لیں اور بار بار اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ دماغ میں رکھیں کہ انسان کو یاد ہو کہ واقعی مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آخرت میں میں نے اپنے کیا آگے منتقل کیا ہے، تو اس کو ہوگا کہ اچھا میں زیادہ سے زیادہ چیزیں عالم آخرت کے اپنے اس گھر کے اندر منتقل کروں جہاں مجھ کو ہمیشہ رہنا ہے، اس عالم آخرت کو انسان یاد رکھے۔ تو کہتے تھے ایک تو یہ ہے، اس کو بہت زیادہ، اور علماء ایک اور چیز اصلاح نفس کے لیے بڑی مجرب خیال کرتے ہیں اس کو، لیکن عام طور پر لوگ کیونکہ نماز فجر کو دیر سے اٹھتے ہیں، اور وہ جو بہت ہی مختصر سا ایک عمل ہے جس کو اذان فجر سے پہلے کیا جاتا ہے، وہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر صلوات بھیجنا۔ تو فرماتے تھے کہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے اصلاح نفس کے لیے کہ اذان فجر سے پہلے حضرت زہرا پہ جو صلوات بھیجے گا اس کا نفس انتہائی پاکیزہ ہو جائے گا، شخصیت بھی ایسی۔ اب خواہ طالب علم ہو، غیر طالب علم ہو، کوئی مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو طلب علم کی جس کے اندر خواہش ہے، اس لحاظ سے سارے ہی طالب علم ہیں۔ تو بہرحال تہذیب نفس سب کے اوپر لازم ہے، طریقہ کار پر سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ حق شناس ایک بات بڑی اچھی فرماتے تھے
فرماتے تھے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے موعظہ سننا ہی چھوڑ دیا ہے، واعظ و نصیحت سننی چھوڑ دی۔ اب آپ دیکھیں کتنے کم اخلاقیات کے درس خود کراچی شہر کے اندر کتنے کم ہوتے ہیں، یعنی اور جو چھوٹے علاقے ہیں ان کو تو آپ اور سوچیے کہ مومنین وہاں کے کتنے پریشان ہیں عام طور پر، تو کتنی زیادہ ان جگہوں کے اوپر ضرورت ہے گھر گھر اور علاقوں کے اندر درسوں کو قائم کرنے کی اور علماء کو بلانے کی اور درس اخلاق ان سے کروانے کی۔ وہ فرماتے تھے کہ مسئلہ ہے کہ انسانوں نے موعظہ سننا چھوڑ دیا ہے، اور فرماتے تھے اگر انسان تیار ہو جائے واقعی طور پر موعظہ سننے کے لیے، واعظ و نصیحت سننے کے لیے، تو یہ در و دیوار اس کو موعظہ اور نصیحت کریں گے۔ دیکھا جائے تو انسان اب بس ایک دفعہ سننے کو تیار تو ہو، پھر وہ دیکھے گا کہ واقعتاً در و دیوار جو ہے وہ نصیحت کرنے کو تیار ہیں، نصیحتیں اور عبرتیں اتنی بکھری ہوئی ہیں اس کے لیے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے وہی جو آیت اللہ انصاری شیرازی فرماتے تھے کہ طالب علم کا جو سرمایہ ہے نا، وہ نہ تو مال و دولت ہے، نہ ریاست ہے، نہ شہرت ہے، اور نہ یہ تجملات ہیں کہ مثلا طالبہ ہونے کے لحاظ سے آپ جو ہیں وہ میک اپ میں اور زیورات میں اور کپڑے بنانے کی ہر وقت فکر میں رہیں۔ تجملات کہتے تھے طالب علم کا اس سے کوئی کام نہیں، نہ مال و دولت، نہ ریاست و شہرت، نہ تجملات۔ فرماتے تھے کہ اس کے لیے کیا چیزیں؟ علم، تقوی اور اہل علم کی مجالست، اہل علم کی مجالست۔ تو اہل علم جو ہے، اب کتنے علماء جو ہے آپ کو ابھی بھی انشاءاللہ جو دوسرا درس ہوگا مولانا عامر رضا یاسوفی صاحب کا ہوگا، وہ تشریف لے آئے ہیں، اور رمضان میں بھی انشاءاللہ آپ ان سے مستفید ہوں گے مسائل شریعت میں۔ تو ان کیسٹوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے تمام آپ جو ہیں ایک لحاظ سے ان کی گویا انسان ان کی محفل میں بیٹھا ہو، تو فرماتے تھے یہ تین چیزیں ہیں بس طالب علم کے لیے۔ علم ہونا چاہیے اس کے پاس جو اس کو طلب کرے، تقوی ہونا چاہیے، اور اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا مثلا ان کے افکار کو اس طرح سے حاصل کرنا، یہ تین چیزیں کہتے ہیں اس کو خدا سے قریب کریں گی۔ باقی کہتے تھے کہ دنیاوی جتنی چیزیں ہیں وہ ساری معکوس ہیں، یعنی وہ اس کو خدا سے دور کرتی ہیں۔ جتنا زیادہ تجملات میں، جتنا زیادہ شہرت پسندی میں، جتنا زیادہ مال و دولت کی طرف طالب علم جائے گا، یہ اتنا دور اس کو اللہ سے لے جائیں گی جو قابل جبران بھی نہیں، وہ کمپنسیٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ طالب علم اگر اس چکر میں پڑ گیا تو اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ اس کمی کو دور کر سکے جو اس طالب علم کے اندر آ جائے گی، جو ان تجملات کے اندر پڑ گیا، جو مال و دولت کے چکر میں پڑ گیا، جو ریاست و شہرت کے چکر میں پڑ گیا، اتنا دور اللہ سے اس کو لے جائیں گی۔ تو اصلاح نفس رمضان کا ایک بہت بڑا استقبال کا ایک طریقہ ہے، اس کی طرف انسان کو متوجہ رہنا چاہیے۔ اور دیکھیے تبلیغ عملی، عمل کے ذریعے تبلیغ کرنا، طالب علم یا کوئی بھی مومن جب تک اپنے عمل سے تبلیغ، ہم لوگ ہمارے ساتھ مسئلہ کیسے زبان سے تبلیغ کرتے ہیں، اس کا تقاضا دیکھیے عمل سے تبلیغ کرنے کا رسول اللہ تک سے کیا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کی سیرت، جب تک پیغمبر اسلام سیرت یعنی کیا ہے کہ جب تک عمل کر کے نہیں دکھائیں گے لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیسے عمل کرنا۔ تو پیغمبر نے ایک ایک چیز پر عمل کر کے دکھایا، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ فقط آپ جو ہیں کہ بس میں کسی جگہ جا کر تقریر کر دوں، مجلس کے اندر اچھی اچھی باتیں پڑھ دوں، خالی صرف قولی صرف تبلیغ کر دوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ پیغمبر اسلام تک سے صرف تقاضا نہیں کیا گیا یہ والا، بلکہ ان سے کہا کہ عمل کر کے دکھاؤ۔ تو ہم کیسے اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور صرف لوگوں کو قولی تبلیغ کرتے رہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سے بھی تقاضا کیا گیا، روایتوں کے اندر جملے ائمہ معصومین نے فرمائے کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، کونوا دعاۃ الناس الی اللہ بغیر السنتکم۔ کتنی اس طرح کے مختلف روایات جو ہیں وہ آئی ہیں کہ لوگوں کو زبان کے ذریعے نہیں بلکہ زبان کے علاوہ عمل کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرو اور لوگوں کو دعوت دو دین کی طرف۔ اور استقبال رمضان کے اعتبار سے جو کہ انتہائی اہم عمل ہے، اس کو آپ کوشش کریں کہ اس بہترین رمضان آپ کا گزرے گا اگر آپ نے اس کے اوپر عمل کیا، اور عام طور پر لوگ اس سے صرف نظر کرنے لگے، اور وہ ہے رمضان میں دعائے سحر۔ یہ اتنی اہم ہے کہ علامہ محمد حسین طباطبائی
انہوں نے لازم کیا ہوا تھا اپنے اوپر کہ رمضان کی سحری میں پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دعائے سحر پڑھا کرتے تھے، پورے گھر والوں کو جمع کر کے دعائے سحر، اور اس کے بعد پھر سحری وحری کھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم، بلکہ اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں گیا، میری ایک حاجت تھی، میں نے ان سے دعا کی فرمائش کی اور کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں گے میری حاجت پوری ہو جائے۔ تو آیت اللہ علی آقا قاضی نے فرمایا کہ تم امام محمد باقر علیہ السلام کی دعائے سحر فرماتے تھے کہ تم پانچویں امام کی دعائے سحر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اچھا، دعائے سحر دو بڑی مشہور ہے، ایک تو دعائے سحر ہمارے پانچویں امام کی ہے اور ایک ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور آیت اللہ علی آقا قاضی فرماتے تھے کہ اس دعائے سحر میں تمام اللہ کا جلال، تمام اس کا جمال، اس کی رحمت اور اس کا علم اور اس کا شرف سب اس دعا کے اندر موجود ہے۔ اور کہا کہ اس میں ایک حرف بھی حور و غلمان سے متعلق نہیں، اور فرماتے تھے کہ بہشت اگر شیریں ہے تو بہشت آفرین شیریں تر ہے۔ یعنی بہت سے ہوتا ہے نا کہ بہت سی دعاؤں کے اندر جب تک رزق اور فلاں فلاں دعائیں اور اس کے اندر نہ ہو تب تک ہمیں مزہ نہیں آتا، اس کے اندر معرفت کے خزانے، اس میں پروردگار کا جلال ہے، جمال ہے، رحمت ہے، اس کا علم اس دعا کے اندر جو ہے موجود ہے۔ اور اس طرح کی اس کے اندر عام طور پہ جو دنیاوی حاجات ہیں اس کا تذکرہ نہیں۔ تو کہا کہ اس کو خاص طور پر اصلاح نفس والوں کے لیے دعائے سحر کو فراموش نہیں کرنا ہے، اور ممکن ہو تو دونوں دعائیں سحر، آٹھویں امام کی اور پانچویں امام کی، اس کو ضرور پڑھیں، زیادہ لمبی بھی نہیں، مختصر سی ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ جو کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جس پر رمضان کے اندر عمل کیا کرتے تھے۔ اچھا، اب ضروری نہیں ہر شخص کے حالات الگ ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کچھ کوشش کر کے عمل کر سکتے ہیں، کچھ کے ساتھ ایسی مصروفیات ہوتی ہیں کہ مکمل اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جس حد تک بھی ہو سکے وہ یہ کیا کرتے تھے، اور ہمیں اور بھی علماء اور عرفاء کی زندگی کے اندر چیز ملتی ہے، ماہ رمضان میں پوری رات جاگ کر گزارنا۔ لیکن لوگوں کے ساتھ، یہ میں نے کہا نا، ہر شخص کے حالات الگ ہیں، جاب پہ بھی جانا ہے، پڑھنے بھی جانا ہے، یا کوئی اور مصروفیات ہیں۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور کچھ مینیج ہو سکتا ہے تو جو افراد اس کو مینیج کر سکتے ہوں وہ کم از کم ماہ رمضان میں پوری رات اگر جاگ سکیں تو بے انتہا فائدے ہیں۔ اور خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کہتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا، یعنی بالکل بچپن اور جوانی کے دور سے لے کر اب تک میں پوری زندگی میں رمضان کی کسی ایک رات بھی سویا ہوں، مجھے یاد نہیں۔ تو اب خواہ آپ پوری رات جاگیں یا نہ جاگیں، دو کام اگر آپ کر لیں تو بہترین رمضان کی جو ہے آپ کی راتیں گزریں گی، اور استقبال حقیقتاً گویا آپ نے رمضان کا صحیح طور پر کیا۔ وہ یہ ہے کہ روزانہ ایک تو نماز شب کو فراموش نہ کریں، اور نماز شب سے مراد 11 رکعت ہی پڑھیں، 11 رکعت۔ ایک تو ایک مختصر 3 1 والی، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، چلیں جب کبھی ایسا موقع ہو جائے، لیکن رمضان میں کوئی ایکسکیوز نہیں بنتا ہے کہ آپ 11 رکعت کی نماز شب کو فراموش کریں۔ اور دوسری ہے نماز جعفر طیار، یہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو ضرور رمضان میں پڑھیں، روز پڑھیں تو کیا ہی کہنا، گویا ایک خزانہ اس کے پاس آ جائے گا علم و معرفت اور عمل کے اعتبار سے، اور نامہ اعمال جو اس کا بھاری ہوگا۔ یہ دو چیزیں، ایک تو نماز شب اور ایک نماز جعفر طیار، اس کی راتوں ملتا ہے۔ باقاعدہ علماء کہتے ہیں شیاطین نے باقاعدہ ایک شیطان مقرر کیا ہے جو فقط اور فقط آپ کو نماز شب سے ہٹانے کے لیے مقرر ہے۔ آپ کو دماغ میں نماز شب کا آنے نہیں دے گا، وسوسے ڈالے گا، آپ کی کوشش کریں گے آپ پڑھیں، آپ کو پڑھنے نہیں دے گا، پڑھنے شروع بھی کریں گی، وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں 1 رکعت ہی پڑھ لو، بس 3 رکعت ہی پڑھ لو، جائز تو ہے، بہت سارے اس طرح کے وسوسے ڈالے گا، اور آپ کو کہ شیاطین نے پورا فل ٹائم ایک شیطان اس پر مقرر کیا ہوا کہ جو نماز شب نہ پڑھنے گی۔
تو یہ اچھا علماء فرماتے ہیں نماز شب کے لیے جو وسوسہ پیدا کرتا ہے یہ شیطان، اور یہ بہت طاقتور شیطان ہے، اور اس کا وسوسہ بھی بہت طاقتور ہوتا ہے کہ اکثر افراد اس سے مغلوب ہو جاتے ہیں سوائے مخلص لوگوں کے، یعنی جن کے اوپر اس کا اثر نہیں چلتا وہ ایک الگ ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ بہت اسٹرانگ وسوسہ ڈالتا ہے کہ لوگ نماز شب پڑھنے سے رہ جائیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے کہ جو طالب علم بھی نماز شب کا پابند نہ ہو اور ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ نماز جعفر طیار نہ پڑھتا ہو، میں اس کو ایک مکمل طالب علم تسلیم نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھ لیں کہ خاص طور پر اگر محسوس کرتا ہے کوئی شخص میں کہ دینی طالب علم ہوں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی طالب علم نماز شب کا پابند نہیں ہے اور ہفتے میں کم سے کم ایک دن نماز جعفر طیار نہیں پڑھتا ہے تو وہ مکمل طالب علم نہیں، اس کے اندر کمی آ گئی. یہ کبھی اس طور پہ بڑے مقامات کو علم کے حاصل نہیں کر سکتا اگر ان دو چیزوں کے اوپر وہ کاربند نہیں. تو یہ بھی ایک پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ جتنے بھی انسان کوشش کرے کہ جتنا بھی انسان مستحبات کی پابندی کرے، مکروہات سے بچنے کی پابندی کرے، تو گویا یہ مستحبات پر عمل اور مکروہات سے بچنا، واجب و حرام کی بات تو ایک طرف رہی، ہم مستحبات اور مکروہات کی بات کر رہے ہیں اس کی پابندی کی، تو گویا انسان ریڈ لائن کراس کرنے سے بچ جاتا ہے. یعنی جو مستحبات کا پابند ہو بہت کم امکان ہوگا کہ اس سے کوئی واجب چھوٹ جائے، اور جو مکروہات سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو بہت مشکل ہے کہ کسی حرام کی طرف جائے، اور جو صرف واجبات پر عمل کر رہا ہو اور کہ بس واجب ہو جائے، واجب تو نہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا، حرام کی حد تک تو نہیں پہنچا نا، بس وہ یہ چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ گویا بالکل کھائی کے کنارے چل رہے ہوتے ہیں، ادھر پاؤں پھسلا اور وہ ادھر نیچے گئے. تو مستحبات اور مکروہات کی پابندی سے انسان اس ریڈ لائن سے بہت دور چلا جاتا ہے اور امکان نہیں ہوتا کہ یہ کسی حرام کے اندر مبتلا ہوگا. تو اسی مستحبات میں عمل کے اعتبار سے تعقیبات نماز کی پابندی آپ کریں. اس پہ ہمارے پچھلے دنوں پورے گفتگو ہو چکی ہے، بہترین نماز کیسے پڑھیں گے ضمن کے اندر، اس کے جو چیزیں وہ بھی رمضان کے اندر ضرور پڑھیں. علماء ایک بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی تعقیبات نماز کا پابند ہے اسے پھر سحر اور جادو سے نمٹنے کے لیے کسی اور دعا کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. یعنی اگر کوئی شخص تعقیبات نماز کو پابندی سے انجام دیتا ہو تو سحر اور جادو سے بچنے کے لیے الگ سے کسی عمل اور دعا کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود اس کو بچا کے لے جائے گی. یہ بڑی اہم چیز ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال لوگ تعقیبات نماز کے پابند اتنے نظر نہیں آ رہے. کچھ بوڑھے افراد، ریٹائرڈ افراد وہ پھر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بالکل پابند نہیں ہیں، اور گویا نمازوں میں انہوں نے ایک ٹربو بوسٹ لگایا ہوا ہوتا ہے، مشکل سے ایک آدھ منٹ کے اندر نماز پڑھی اور یہ جا وہ جا، ایک بالکل ہوا کی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ نمازوں کو ختم کرتے ہیں، اور تعقیبات نماز تو پڑھنے کا اہتمام ہی نہیں. اور ایک اور چیز اس کے اندر یہ ہے کہ خاص طور پر آپ کو اول نماز کی پابندی، اول وقت نماز کی پابندی، اس کا بڑا اہتمام کرنا ہے. اگر نمازوں کو رمضان میں اس کی عادت آپ نے ڈال لی اول وقت نماز کی پابندی کی تو بہت ہی بہتر، اور گویا آپ نے بالکل صحیح استقبال کیا. کیونکہ علماء دیکھیے فرماتے ہیں کہ اور کوئی زیادہ اتنا وقت بھی نہیں لگتا، کوئی بھی اہم ترین کام کر رہے ہو آپ صرف 10 منٹ کے لیے نماز کا بیچ میں سے وقت نکالیں، کوئی ایسی دنیا جو ہے وہ نقصان آپ کا نہیں ہو جائے گا، کوئی بہت دنیا اوپر نقصان ہو گیا آپ کا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ عاشورے کے روز کتنا زیادہ امام نے اول وقت نماز کا بھی اہتمام کیا تھا. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے زیادہ تر شہادتیں زوال آفتاب کے بعد یعنی نماز ظہر کا وقت آنے کے بعد ہوئیں. ظہر سے پہلے حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی زندہ تھے، حضرت قاسم بھی زندہ تھے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام بھی زندہ تھے. دیکھیے سید الشہداء نے یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو ابھی سب لوگ جا کر جنگ کرو، ابھی تو غروب ہونے میں بہت وقت ہے، نماز کا وقت وسیع ہے، بعد میں پڑھ لینا نماز. نہیں، اول وقت نماز کی اتنی پابندی تھی کہ گویا جب بھی کہا جاتا ہے کہ عاشورہ جو ہے وہ تمام اسلامی احکامات کی تجلی کا دن بھی تھا. نماز امر بالمعروف ہے، نماز ایک پیغام رکھتی ہے گناہوں کے مقابلے میں لوگوں کو بچانے کے لیے، اس کی ایک الگ سے ایک ہیبت ہے نماز کی. تو نماز ظہر
جو انجام دی گئی تھی جو نماز خوف کے طریقے کے اوپر تھی. ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس میں جماعت کے ساتھ ایک رکعت پڑھی جاتی ہے, اس کے بعد فرادہ کی نیت کر کے پھر دوسری صف آ جاتی ہے پیچھے. تو امام یہ بھی کر سکتے تھے کہ دیکھیے کہ اس نماز کو سب لوگ نماز پڑھنی بھی تھی تو اول وقت میں خیموں کے اندر جا کر پڑھ لیتے. اچھا اگر جماعت بھی پڑھنی تھی تو خیموں کے اندر بھی جماعت ہو سکتی تھی, لیکن کیا ہوتا دشمن متوجہ نہ ہوتا. امام نے کھلا میدان کا اہتمام کیا. کتنے ہی تیر لگنے سے اصحاب جو ہیں امام کے شہید اور زخمی بھی ہوئے, لیکن امام نے اول وقت نماز کا اہتمام کیا, امام نے نماز جماعت کا اہتمام کیا اور شوکت اسلام کا سب لوگوں کے سامنے اظہار کیا. عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ تقریبات میں جاتے ہیں, کسی جگہ جاتے ہیں, لوگ اپنی نمازیں قضا کرتے ہیں, سب لوگ دیکھیں گے ایک شرمندہ سے. بھائی نماز پڑھنے میں کیوں شرمندگی ہو رہی ہے آپ کو؟ شوکت اسلام کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کرنا پڑے گا آپ کو. یہ سب چیزیں امام خیموں کے اندر فرادہ بھی پڑھ سکتے تھے, سب لوگ الگ الگ بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن جماعت کا اہتمام کیا, سب کے سامنے پڑھ کر لوگوں کو دکھایا اور شوکت اسلام کا ایک مظاہرہ کیا. جب بھی کہا جاتا ہے کہ یقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, وہ یقرؤون الصلاۃ نہیں کہ نماز کو پڑھو. قائم کرنے کے معنی ہے کہ اس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہو جاتی. اور یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے, ہمارے بہت سارے ماتمی بھائیوں کے لیے. وہ پیغام یہی ہے اس کے اندر کہ جس طریقے سے امام نے عاشورے کے روز اتنے سخت ترین دور میں اس کا اہتمام کر کے دکھایا, تو آپ کیسے ممکن ہے کہ اسی عزاداری کو بہانہ بنا کے اپنی نمازوں کو آپ قضا کریں؟ تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. تو یہ تھا اس کے اندر کہ مستحبات کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے, تعقیبات نماز آپ کو پڑھنی ہے, اذکار آپ کو اس کے اندر کرنے ہیں, تلاوت قرآن کرنی ہے, سب چیزیں شامل ہیں. خاص طور پر ایک سورہ ہے جو کہ طالب علموں کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے الگ سے, وہ ہے سورہ واقعہ. علماء فرماتے ہیں کہ سورہ واقعہ مدرسے آتے وقت یا جاتے وقت کسی بھی وقت کم سے کم ایک دفعہ سورہ واقعہ آپ ضرور پڑھیں, چاہے رستے میں پڑھیں یا کسی بھی طریقے سے سورہ واقعہ کو ایک تو فراموش نہ کریں. بلکہ علماء تاکید کرتے ہیں کہ طالب علموں کو سورہ واقعہ حفظ ہونی چاہیے, حفظ ہونی چاہیے. اور مشکل سے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر آپ کو سورہ واقعہ زبانی یاد ہو سکتی ہے اگر آپ ذرا پابندی کریں اس. دیکھیے ابھی جو ذکر ہو رہا تھا کہ عاشورہ کے عبادی پہلو کتنے زیادہ ہیں, امام نے کر کے بتایا. جو سب رمضان کے اندر آپ عبادت انجام دیتی ہیں, خود عبادت یہ تمام عاشورے کے روز امام نے کر کے بتائیں. کتنا ملتا ہے کہ نمازیں وہاں پر ہو رہی تھیں, دعائیں وہاں پر ہو رہی تھیں, مناجاتیں وہاں پر ہو رہی تھیں. حضرت امام سجاد کو گلے سے لگا کر جو کہ امام حسین علیہ السلام نے جو دعا پڑھی تھی کہ اللہم بحق یاسین والقرآن الحکیم و بحق طٰہٰ والقرآن العظیم, یہ سب دعائیں تھیں جو کہ جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے جو دعا پڑھی تھی وہی امام حسین نے حضرت امام سجاد کو گلے سے لگا کر جس دعا کو پڑھا تھا. ان دعاؤں کی بھی بڑی اہمیت ہے جو اس رمضان کے اندر بھی آپ کو بہت ساری دعائیں پڑھنی ہیں. امام نے تمام دعاؤں کو اور اذکار کو عاشورے کے روز بھی کر کے دکھایا تھا, پڑھ کے بتایا تھا. اور جب بھی کوئی میدان میں جاتا تھا جنگ کے لیے تو امام اس وقت قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے تھے, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یہ امام یہ والی یعنی تلاوت قرآن اس وقت کرتے لوگوں کو امام نظر آتے تھے. جب بھی کسی کی شہادت کی کوئی خبر آتی تھی تو امام باقاعدہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 تلاوت کرتے تھے. اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ مومنین میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خدا سے کیے گئے اپنے عہد کو پورا کیا, اور کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ اس عہد کو پورا کرنا ہے. تو کتنی آیات اس طرح کی ہیں, کتنے اذکار ہیں کہ جو امام نے ان کو اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے ان دعاؤں اور اذکار کی. جب بھی آپ نے دیکھا کہ کتنا زیادہ ان کی تاکید آئی ہے ان دعاؤں کی اور اذکار کی, کہ یہی وجہ ہے کہ ابھی جن کا آیت اللہ کوہستانی کا تذکرہ ہو رہا تھا اس سے پہلے, وہ فرماتے تھے کہ انسان اصلاً دولہا اس وقت بنتا ہے جب وہ سدر اور کافور سے نہلا کر سفید لباس اس کو پہنایا جاتا ہے, اور جب وہ لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر لوگ اس دولہا کی ڈولی اٹھا کر لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں. آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے اگر مجھے اجازت دی جاتی تو میں تابوت سے سر نکال کر لوگوں سے کہتا کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کے ذکر کی اہمیت کو پہچانو.
اس کی قدر و قیمت پہچانو، لیکن افسوس کہ مجھے اس وقت اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ میں ہاتھ باہر نکال کر یہ جملے تم سے کہہ سکوں، تو آج ہی تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ جو جتنے بھی اذکار، جب بھی تاکید کی کتنی زیادہ بتائی گئی ہے، روزانہ کی آپ کی تعقیبات کے اندر ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر، رمضان کے استقبال کے لحاظ سے بھی، کہ ہر وقت آپ کی زبان کے اوپر یہ ذکر اور اذکار رہنے چاہیے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ آخرت میں لوگ باقاعدہ قیامت کے روز حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم اس دنیا میں جا کر صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور پھر دوبارہ مر جائیں. یہ حسرت کریں گے لوگ باقاعدہ. تو ان اذکار کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس دوران رمضان کی پورے اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ کا مستقل زبان کے اوپر یہ ذکر اور اذکار رہیں. تو اور عام زندگی میں بھی اس کا عادی ہونا پڑے گا. آیت اللہ کوہستانی کے متعلق ایک بات اور یہ بات کہتے تھے، اور حضرت شاہ عبد العظیم کے روضے کے اندر آیت اللہ کوہستانی کی قبر ہے. یہ فرماتے تھے کہ آج تک میں جتنے بھی معصومین کی قبور پر گیا ہوں، میں نے جو سب سے پہلا سوال اور حاجت وہاں جا کر پیش کی ہے وہ یہ پیش کی ہے کہ حالت احتضار میں، یا امام حالت احتضار میں اور وقت مرگ میری مدد فرمائیے گا. یہ سب سے پہلی دعا میری یہ ہوتی تھی. سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے، اور یہ مشکل مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ وقت مرگ اگر ذکر الہی آپ کی زبان پر رہا. ابھی آپ نے سنا تھا نا کہ رسول امام حضرت زہرا کا نام بھول جائے گا بہت سی. تو اطاعت کے موقع پر کیونکہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، اس کا لازمی نتیجہ یہ بن رہا تھا کہ اب یہ وقت مرگ ان افراد کے نام اس کو بھلا دیے جائیں، اور وہی اس وقت ہمارا سہارا بنیں گے. تو یہ ذکر اور اذکار یہ مسلسل اگر آپ کی زبان پر جاری اس دنیا میں رہے تو لازمی طور پر وقت مرگ بھی یہی اذکار آپ کی زبان پر جاری ہوں گے. اس وجہ سے اس میں آپ کو بار بار اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. اس کا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ رمضان میں بھی خاص طور پر ہر وقت زبان پر، ہر عام زندگی کے اندر بھی. ورنہ جس وقت وہ واقعی موقع پیش آ جائے گا کہ لوگ مٹی ڈال رہے ہوں گے ہماری قبر پر، اور بڑی ویسی بات ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ بھی ہماری قبر پر ہی جھاڑیں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں جس طرح وہ ہوتا ہے نا، کبھی آپ بقرعید میں قصائی وغیرہ ذبح کرنے کے بعد وہ چھری سے ہی جو ہے اس کی کھال پہ رکھ کر ہی اس کا خون صاف کر رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کی کیفیت اس وقت واقعی ہماری بیچارگی کا عالم جو ہے اس وقت سمجھ میں آئے گا. تو اپنی اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا. اور ابھی آپ نے جیسے کہ ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی کہ راتوں کو اس کے اندر جاگنا ہے، اور اس میں کوشش کریں کہ ٹی وی ڈرامے وغیرہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا، اب باتیں اس کے اندر اور بھی بہت ساری بھی باقی رہ گئیں، لیکن کیونکہ دوسرا بھی ایک لیکچر ہے اور وہ بھی مولانا محترم تشریف لے آئے ہوں گے. میرے اعتبار سے تقریباً آج میں کافی سلو گیا، اور تقریباً آدھی باتیں جو بیان کرنا تھی وہ پھر رہ گئیں. لیکن انشاءاللہ اب امکان نہیں ہے کہ اس میں مزید گفتگو آگے بڑھے. انشاءاللہ جو آئندہ جو 3 کلاسز آپ کی اب ہوں گی، کہ آج کی جو دوسری مسائل فقہ کی کلاس ہے، اس کے بعد 2 کلاسز رمضان کی، اور اس کے بعد تو پھر شب قدر کے سلسلے میں درس ہوگا. تو اس دوران آپ خاص طور پر آج مجھے بہت سارے مسائل فقہ بھی بیان کرنا تھے جو پچھلی دفعہ مستحب روزوں کے رہ گئے تھے، لیکن مولانا محترم انشاءاللہ وہ اور بہتر طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے. تو اس کا رمضان کے استقبال کا ایک سب سے اہم دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ آپ ان تمام ایک ریویو کریں تمام مسائل فقہ کا، تاکہ کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس سے روزہ باطل ہوتا ہو یا اس کا ثواب کم ہو جائے. تو اس لحاظ سے خود استقبال رمضان کا لازمہ یہ ہے کہ آپ مسائل فقہ کو اچھی طریقے سے حاصل کریں، جس کے لیے اب اگلی کلاس ہی ہو رہی. تو صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ